میرے پاس چارجر تو نہیں ہے، لیزا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا تم نے کسی کو کال کرنی ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ تبھی گریٹی لیزا سے مخاطب ہوئی، آج کا مشن تو ناکام رہا ہے، اس لیے رافن پیسے بھی نہیں دے گا، میں جا رہی ہوں۔ پریشان نہ ہو، ہم جلد ہی نیا شکار تلاش کر لیں گے، لیزا نے اسے تسلی دی۔ گریٹی چلی گئی جبکہ لیزا وہیں موجود رہی۔ میں نے کلارا کا نمبر ملایا، اس کا نمبر آن تھا اور چند لمحوں کے بعد ہی اس سے رابطہ ہو گیا۔ ہیلو، اس کی آواز سنتے ہی میں نے سکون کی سانس لی۔ کلارا، میں علی بول رہا ہوں۔ علی؟ وہ اتنے زور سے چلائی کہ مجھے اپنے کان کا پردہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے سیل فون کان سے دور کر لیا۔ کلارا پوچھ رہی تھی، کہاں ہو تم؟ تمہارا فون کیوں بند ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ بند ہے۔ ساتھ ہی میں نے لیزا سے موجودہ جگہ کا ایڈریس پوچھ کر کلارا کو بتا دیا۔ کلارا نے کہا کہ وہ وہاں آ رہے ہیں، پھر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے فون لیزا کے حوالے کیا تو وہ فون جیکٹ کی جیب میں رکھتی ہوئی شرمندہ آمیز لہجے میں بولی، آئی ایم سوری مسٹر علی، میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ اگر تم پہلے ہی بتا دیتے کہ تم امریکی شہری نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہ کرتی۔ اٹس اوکے، میں نے کہا اور میز پر پڑے لفافے کی طرف اشارہ کیا، بس وہ تصویریں ضائع کر دو۔ ہاں بالکل، وہ زیر لب مسکرا کر بولی، وہ تصویریں تو اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ پھر اس نے میرے سامنے لفافہ اٹھایا اور ساری تصویروں کے ٹکڑے کر کے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ میں نے استفسار کیا، لیزا، کیا تمہارے ڈیڈ کو پتہ ہے کہ تم ایسا کام کرتی ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر ڈیڈ کو پتہ چل جائے تو وہ مجھ سے کبھی بات ہی نہ کریں، وہ ایسے کاموں کے خلاف ہیں، وہ اصول پسند اور قانون پسند شہری ہیں۔ کیوں کرتی ہو ایسا کام؟ شوقیہ، اس نے کندھے اچکائے۔ اغوا برائے تاوان سے ملنے والے پیسوں سے ہم عیش کرتے ہیں، خوبصورت مقامات کی سیر کرنے جاتے ہیں، نائٹ کلبوں میں جوا کھیلتے ہیں اور دفعتاً بیرونی دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے زبان کو بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ اسے حیرت ہوئی، شاید رافن آیا ہوگا۔ وہ باہر چلی گئی، حالانکہ رافن کو گئے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے۔ میرے دل کو بھی کھٹکا ہوا، بابر اور کلارا ابھی اتنی جلدی وہاں نہیں آ سکتے تھے۔ دفعتاً لیزا کی چیختی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، اوئے کون ہو تم؟ رکو رکو۔ اگلے ہی لمحے لیزا کی کربناک چیخ گونجی اور وہ پھر خاموش ہو گئی۔ عین اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، جیسے کسی نے زور سے دروازے پر لات ماری ہو۔ اندر آنے والوں کو دیکھ کر میں بے اختیار چونک پڑا۔ ہیری ٹام کے یہ وہی کارندے تھے جو مجھے جولیا پیٹرک کے گھر مارنے کے لیے آئے تھے۔ وہ دو تھے اور ان کے ہاتھوں میں ریوالور چمک رہے تھے۔ دونوں ہی سیاہ لباس میں ملبوس تھے، لیکن ایک کے سر کے بال بھورے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں نہ صرف پریشان و حیران ہوا بلکہ مجھے موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دی۔ میرے حواس مختل ہونے لگے۔ وہاں سے فرار کی کوئی راہ، کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں ان دونوں کے رحم و کرم پر تھا۔ نہ جانے انہوں نے مجھے کیسے ٹریس کر لیا تھا، لیکن میرے پاس یہ سوچنے کا بالکل بھی وقت نہیں تھا، کیونکہ آگے والے کارندے نے بھی وقت ضائع کیے بغیر مجھ پر گولی چلا دی۔ شاید اس نے میرے سر کا نشانہ لیا تھا۔ چونکہ مجھے پہلے ہی صورتحال کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے اس کے ٹریگر دبانے سے پہلے ہی میں بجلی کسی تیزی سے خود کو فرش پر گرا چکا تھا۔ نتیجتاً ڈز کی آواز پیدا ہوئی اور گولی میرے بجائے عقبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ فرش پر گرتے ہی میں سانپ کی مانند تیزی سے رینگتا ہوا قریب پڑے صوفے کے عقب میں ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے ڈز ڈز کی آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا اور صوفے کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ صوفہ میرے لیے خوش بختی کی علامت ثابت ہوا۔ اس کے پرخچے اڑ گئے تھے لیکن اس نے گولیوں کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا تھا۔ میں تہیہ دامن تھا۔ میرے دل کی دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ گولیاں چلنا بند ہو گئی تھیں۔ میں صوفے کے پیچھے دبکا سنگن لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا دایاں رخسار فرش سے لگا کر صوفے کے نیچے سے جھانکا تو مجھے پیر نظر آئے جو قدم بقدم چلتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میں دم سادھے ہوئے تھا۔ میں نے خود کو دل ہی دل میں مخاطب کیا، کچھ کرو علی، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ تم جس مقصد کے لیے امریکہ آئے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ میں نے بائیں طرف دیکھا تو مجھے ذرا فاصلے پر ایک تپائی پڑی دکھائی دی جس پر ایک گلدان پڑا تھا۔ اس میں مصنوعی پھول موجود تھے۔ گو کہ گلدان ذرا دور تھا، لیکن وہ میرے لیے وقتی طور پر کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر بغیر کوشش کیے مر گیا تو مرنے کے بعد بھی مجھے قلق رہے گا کہ میں نے جان بچانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ باہر کیف ذرا سی بے احتیاطی مجھے موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ اچانک مجھے ایک کارندے کی چیختی آواز سنائی دی، مارک پیچھے دیکھو۔ عین اسی لمحے کمرہ ایک بار پھر ڈز ڈز کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس بار دو طرفہ فائرنگ ہو رہی تھی اور ایسے لگا تھا جیسے دو گروپ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں۔
گولیوں کی آواز کے ساتھ ہی میری سماعت میں کسی ایک کارندے کی کرہ بھی سنائی دی، شاید اسے گولی لگی تھی۔ میں نے لیٹے لیٹے صوفے کی اوٹ سے سر نکال کر دیکھا تو مجھے دروازے کے پاس لیزا دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ فائر کر کے یکدم غائب ہو جاتی۔ بھورے بالوں والا کارندہ لیزا پر جوابی گولیاں چلاتا الٹے قدموں پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے اس پر قابو پانے کا موقع مل گیا، چنانچہ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اٹھ کر تپائی کی طرف چھلانگ لگائی اور برقی صورت سے تپائی سے گلدان اٹھا لیا۔ زخمی کارندے نے چیخ کر اپنے ساتھی کو میری طرف متوجہ کیا، لیکن اب اسے دیر ہو چکی تھی۔ وہ میری طرف پلٹنے ہی لگا تھا کہ میں نے اس کے سر پر گلدان سے وار کر دیا۔ گلدان اس کے سر پر لگتے ہی چکنا چور ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی اور اس نے اپنا سر تھام لیا۔ ریوالور ہاتھ سے خود بخود چھوٹ گیا۔ شاید وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، کیونکہ گلدان سر پر لگنے کے باوجود وہ ہوش و حواس میں تھا اور مڑ کر مجھے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کے سر سے پیشانی پر آ گئی تھی۔ میں نے جھک کر اس کے قدموں میں پڑے ریوالور کو اٹھانا چاہا، لیکن اس نے مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ میں لڑکھڑا کر پہلے صوفے پر پھر الٹ کر فرش پر جا گرا۔ صوفے پر گرتے وقت میں نے اسے ریوالور اٹھاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے خود کو صوفے سے نیچے گرا دیا تھا۔ نتیجہ دن مجھ پر چلائی ہوئی گولی بلکہ کئی گولیاں صوفے میں دھنس گئی تھیں۔ گولی کا شکار ہونے سے بچنے پر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن خطرہ ابھی بھی موجود تھا، جسے ٹالنے کے لیے لیزا نے اپنا جانوار کردار ادا کیا تھا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپی وقفے وقفے سے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرہ ایک بار پھر ڈز ڈز کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد گولیاں چلنا بند ہو گئیں اور قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے صوفے کی اوٹ سے دیکھا تو وہ دونوں دوڑتے ہوئے ایک کھڑکی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کھڑکی پر صرف شیشہ تھا۔ اگلے ہی لمحے آگے والے نے لات مار کر شیشہ توڑا اور پھر وہ دونوں ہی باری باری چھلانگیں لگا کر دوسری طرف کود گئے۔ تبھی لیزا اندر آئی اور دوڑتی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے دوسری طرف راہداری میں ہوائی فائر جھونک دیے، لیکن کسی کی چیخ نہ سنائی دی۔ میں بھی دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ بھاگ گئے باسٹرڈز، لیزا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے ان کے بھاگ جانے پر بے پناہ غصہ آ رہا ہو، ساتھ ہی افسوس بھی ہو۔ میں تو اسے ایک عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن وہ تو میری سوچ سے بھی مختلف ثابت ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے یہ سوال کیا تو اگلے ہی لمحے مجھے اپنا سوال مضحکہ خیز لگا۔ ظاہری سی بات ہے، اسے کیسے پتا ہوگا کہ ہیری ٹام کے کارندے یہاں کیسے پہنچے تھے؟ لیزا نے ایسے انداز میں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے کیا پتا۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا تو وہ بولی، او ہو، میرا خیال ہے جب میں نے تمہیں ان سے بچایا تھا تو یقیناً انہوں نے میری کار کا نمبر نوٹ کر لیا ہوگا اور یقیناً وہ کار کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہوں گے، کیونکہ میری کار باہر موجود ہے۔ یہ ادھر سے گزر رہے ہوں گے کہ میری کار دکھائی دی ہوگی، وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ تم یہیں موجود ہو۔ لیزا شاید تجزیہ نگار بھی تھی، اس نے کافی لمبا اور صحیح تجزیہ کیا تھا۔ میں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ یہ خدشہ بھی بدستور موجود تھا کہ وہ کارندے دوبارہ بھی وہاں آ سکتے ہیں، اس لیے جب میں نے لیزا سے اظہار کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ہم ابھی تک خطرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ راہداری سے ہوتے ہوئے ہم کوٹھی کے عقبی طرف آ گئے۔ اس طرف درخت تھے اور دیوار بھی زیادہ بلند نہیں تھی۔ لیزا نے ریوالور اپنی پتلون کی جیب میں رکھا اور دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودی، پھر میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ اب ہم ایک گلی میں موجود تھے جس کی دوسری طرف بھی مکان تھا۔ دائیں طرف مین سڑک دکھائی دے رہی تھی، جبکہ بائیں طرف کالونی کی سڑک تھی۔ اس طرف چند بچے فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ کھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو ہدایات بھی دے رہے تھے۔ ہم دونوں ہی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کالونی کی سڑک کی طرف بڑھ گئے۔ جب ہم کھیلتے ہوئے بچوں کے درمیان سے گزرے تو عین اسی لمحے ایک بچے نے فٹ بال کو کک ماری۔ بال میرے سر پر لگی، لیکن میں نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ سوری انکل، فٹ بال کو کک مارنے والے بچے نے معصومانہ لہجے میں کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے اٹس اوکے کہہ دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم کافی دور آ گئے۔ ایک درخت کے سائے میں پہنچ کر لیزا نے اپنا سیل فون مجھے دیا اور بولی اپنے ساتھیوں کو کال کر کے یہیں بلاؤ۔ میں نے اوکے کہتے ہوئے سیل فون کے فون بک میں موجود کلارا کا نمبر ری ڈائل کر دیا۔ رابطہ ہوتے ہی میں نے کلارا کو مختصراً بتایا اور ساتھ ہی لیزا سے پوچھ کر لوکیشن بھی بتا دی۔ کلارا نے بتایا کہ وہ ابھی راستے میں ہیں اور 20-25 منٹ تک پہنچ جائیں گے۔ ہم وہیں ایک بینچ پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ آسمان پر آوارہ بادل اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ نرم نرم دھوپ بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ 20-25 منٹ کے بعد گرے کلر کی ایک کار ہمارے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کلارا بیٹھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بابر براجمان تھا۔ وہ دونوں کار سے اتر کر ہماری طرف بڑھے۔ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابر آتے ہی مجھ سے ایسے گلے ملا جیسے ہم صدیوں بعد مل رہے ہوں۔ شکر ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا۔
بابر نے علیحدہ ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے علی، کیسے ہو؟ کلارا مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے لیزا کی طرف دیکھا۔ ان سے ملو، یہ لیزا ہے، اسی نے میری جان بچائی ہے، میں نے لیزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بابر نے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار مبہوت ہو گیا۔ شاید وہ لیزا کے حسن سے متاثر ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے پہلو میں ہلکی سی کوہنی ماری تو وہ کرا اٹھا۔ تجھے مسئلہ کیا ہے یار؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ تو میری پسلیاں توڑ کر چین لے گا شاید۔ تینوں نے ایک دوسرے سے مصافحے کیے اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ پھر کلارا کے کہنے پر ہم سب کار میں سوار ہو گئے اور کار سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ میں کلارا کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا، جبکہ بابر اور لیزا پچھلی سیٹ پر سوار تھے۔ میرے پوچھنے پر کہ وہ کلب میں اٹھ کر کہاں چلی گئی تھی تو اس نے مختصراً بتایا کہ میں ہیری ٹام کے بارے میں معلوم کرنے گئی تھی کہ اس کے کارندوں نے مجھے گھیر لیا۔ اس دوران بابر بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہیری ٹام کے کارندوں کے پاس مشین گنیں تھیں، اس لیے وہ مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ کارندے ہم دونوں کو ایک کمرے میں لے گئے جہاں کسی گیس کے ذریعے ہمیں بے ہوش کر دیا گیا۔ جب ہم ہوش میں آئے تو ایک کمرے میں قید تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں ہیں، ہماری سخت نگرانی کی جا رہی تھی، ہم سے ہمارے فون تک چھین لیے گئے۔ بہرحال ہمیں موقع ملا تو ہم وہاں سے فرار ہو گئے۔ فرار ہوتے وقت ہمیں ہمارے سیل فون ایک کمرے میں میز کی دراز میں پڑے مل گئے تھے۔ جس عمارت میں ہمیں قید رکھا گیا تھا وہ مضافات میں واقع ہے۔ میں نے تمہارے فون پر کافی ٹرائی کیا تھا لیکن وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہمیں تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ شاید تم کسی مصیبت میں ہو۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر وہ تشویش میں مبتلا ہوئی۔ پھر بولی، مطلب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اسماعیل شاہد نے تمہاری بہن کو ہیری ٹام کو فروخت کیا ہے۔ حالات و واقعات تو یہی بتاتے ہیں۔ جواب دینے کے بعد میں نے باہر دیکھا جہاں کئی گاڑیاں اپنی اپنی لین میں آ اور جا رہی تھیں۔ آسمان پر اٹکھیلیاں کرنے والے بادلوں نے اب پورے آسمان پر ڈیرا جمانا شروع کر دیا تھا اور سورج کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہی وجہ تھی کہ موسم بے حد خوشگوار ہو گیا تھا اور ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ دفعتاً مجھے جولیا پیٹرک کی بتائی ہوئی بات یاد آئی تو میں نے کلارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا۔ وہ کیا؟ جولیا پیٹرک نے بتایا تھا کہ اغوا شدہ لڑکیوں کو کسی بلیک پوائنٹ نامی جزیرے پر لے جایا جاتا ہے۔ کیا تم ایسے کسی جزیرے کے بارے میں جانتی ہو؟ بلیک پوائنٹ جزیرہ؟ اس نے آنکھیں سکیڑیں، ساتھ ہی اس کے پیشانی پر بل بھی پڑ گئے۔ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی جاسوسی ناول کا نام ہو، لیکن میں نے کسی ایسے جزیرے کا نام نہیں سنا۔ شاید لیزا نے سنا ہو۔ یہ بات مجھ سے علی نے بھی پوچھی تھی، لیزا جواباً بولی۔ نہیں، میں نے ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ ایسا نام تو جرائم پیشہ افراد ہی اپنے خفیہ ٹھکانوں کے رکھتے ہیں، کلارا نے کہا۔ شاید ہیری ٹام نے کسی جزیرے کا یہی نام رکھا ہو جہاں وہ اغوا شدہ لڑکیوں کو قید رکھتا ہو۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ اسبات میں سر ہلا کر محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرنے لگی۔ کار میں گہری خاموشی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ دفعتاً میری نظر بیک مرر پر پڑی تو مجھے اس میں بابر کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اس لمحے لیزا کو چوری چوری دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ میں نے گلا کھنکارا تو بے اختیار اس نے میری طرف دیکھا، پھر ایسے غصے سے گھورا جیسے کہہ رہا ہو، تمہیں میرے کام میں مداخلت کرنے کا بے حد شوق ہے، تمہارا وقت آیا تو میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ میں بابر کی عادات و اطوار سے واقف تھا، یقیناً کلارا اس کے چنگل میں نہیں پھنسی ہوگی، اس لیے اب وہ لیزا پر ڈورے ڈالنے کا سوچ رہا تھا۔ میرا نہیں خیال لیزا بابر کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جائے گی۔ اس کا پہلے ہی بوائے فرینڈ تھا، لیکن اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ مغربی معاشرے میں ایک لڑکی کے کئی بوائے فرینڈز ہوتے ہیں اور ایک لڑکے کی کئی گرل فرینڈز۔ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا۔ دفعتاً ہماری سماعتوں سے لیزا کی اجلت بھری آواز ٹکرائی۔ اوہ، میں رافن کو اطلاع کرنا تو بھول ہی گئی ہوں، کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے سیل فون سے رافن کو کال کی اور اسے سب کچھ بتا دیا، ساتھ ہی اسے محتاط رہنے کی ہدایت بھی کی۔ نہ جانے رافن نے کیا کہا تھا کہ لیزا نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ رافن کون ہے مس لیزا؟ بابر سے شاید رہا نہ گیا، اس لیے اس نے لیزا سے پوچھ ہی لیا۔ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ بابر نے ہمکاری بھری۔ تمہارے کتنے بوائے فرینڈز ہیں؟ فی الحال تو ایک ہی ہے، لیزا ادائے ناز سے بولی۔ کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ نہیں، بابر نے منہ بناتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک لڑکی ہے جسے میں اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھے گھاس تک نہیں ڈال رہی۔ میں جانتا تھا اس کا اشارہ کلارا کی طرف تھا، یہی وجہ تھی کہ کلارا نے بیک مرر میں بابر کو گھوری سے نوازا۔ اوہو، کون ہے وہ؟ لیزا شاید بابر کی گرل فرینڈ کے بارے میں جاننے کو بےتاب ہو گئی۔ نام نہیں بتا سکتا۔ کیا وہ پاکستانی ہے؟ نہیں، امریکی ہے۔ شاید لیزا سمجھ گئی تھی کہ بابر کلارا کی بات کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی زیر لب مسکرا دی، جبکہ کلارا نے غصیلی نظروں سے بیک مرر میں بابر کو ایک بار پھر دیکھا تھا۔
مجھے ان کی گفتگو سے اکتاہٹ اور بیزاری ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے گفتگو کا موضوع بدلا۔ مس کلارا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کسی ہوٹل میں، کلارا نے جواب دیا۔ ہوٹل پہنچ کر کوئی لایا عمل طے کرتے ہیں۔ جولیا پیٹرک کا کچھ پتہ چلا؟ مجھے جولیا پیٹرک کے بارے میں تشویش ہوئی۔ نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ اگر ہیری ٹام کو اس پر شک ہو گیا ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کلارا نے بھی تشویش ظاہر کی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیزا آفر کرتے ہوئے بولی۔ اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میرے گھر چل سکتے ہیں۔ تمہارے گھر؟ میں نے لیزا کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم کیا کہتی ہو کلارا؟ میں نے کلارا سے رائے طلب کی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کلارا نے کندھے اچکائے۔ گڈ، میں تمہیں راستہ سمجھاتی ہوں، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کلارا کو اپنے گھر کا راستہ بتا دیا تو کلارا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی اگلے چوک سے دائیں طرف مڑنے والی سڑک کی طرف موڑ لی۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، جس نے چند لمحوں کے بعد بارش کی صورت اختیار کر لی۔ بادلوں کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ آج کھل کر برسیں گے۔ کچھ دیر کے بعد ہم کلارا کے گھر میں موجود تھے۔ اس کے ڈیڈ موم تو جنرل سٹور پر تھے، جبکہ اس کی بہن سوزین اور بھائی کوپر اسکول گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد لیزا کافی بنا کر لے آئی۔ لیزا نے بتایا ہے کہ وہ ایک لڑکی کو جانتی ہے جو پورن سٹار ہے اور پورنوگرافک کمپنی میں کام کرتی ہے۔ وہ اس کی کالج فیلو تھی۔ کافی کا سپ لینے کے بعد میں نے کلارا کو بتایا۔ کلارا کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ کیا نام ہے اس کا؟ یہ اس نے لیزا سے پوچھا تھا۔ اس کا نام، لیزا سوچنے لگی، پھر اسے یاد آ گیا، اس کا نام شاید جین ہے، جین بارٹر۔ کہاں رہتی ہے؟ وہ پہلے نیو ولیج میں رہتی تھی، جواباً لیزا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اب کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں اس کے بارے میں معلوم کر لوں گی۔ کب معلوم کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ ابھی، وہ زیر لب مسکرائی۔ میں اپنا لیپ ٹاپ لے آتی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر بزی ہو گئی۔ کلارا بھی اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ میں نے بابر کی طرف دیکھا تو وہ بے حد سنجیدہ اور خاموش بیٹھا تھا۔ جوکر، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ بابر نے برا سا منہ بنایا۔ یار، ان لڑکیوں کے سامنے تو جوکر نہ کہو۔ میں نے مسکراہٹ دبائی اور اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ خاموش کیوں ہو؟ اگر کلارا کی وجہ سے پریشان ہو تو اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑ سکتا، وہ کلارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا اس سے محبت ہو گئی ہے؟ شاید، مجھے نہیں لگتا۔ میں اس بار سنجیدہ ہوں۔ میں نے طویل سانس لی۔ جوکر، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ میرا مشورہ ہے تم جس مقصد کے لیے میرے ساتھ آئے ہو اسی پر فوکس کرو۔ بیکار میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا اور فلرٹ کرنا بند کر دو، ورنہ میں انکل سے شکایت کر دوں گا۔ آخر میں نے شرارتاً کہا۔ بابر نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ ایک تو تمہیں ہر وقت انکل کو شکایت کرنے کی جلدی ہوتی ہے، اگر تمہارے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یار، زندگی ایک بار ملتی ہے، انجوائے کرو، خوش رہو، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے کا موقع دو۔ رہی کلارا کی بات، تو میں اس سے فلرٹ نہیں کر رہا، تم جانتے تو ہو کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، اس لیے اگر میں اس کا بوائے فرینڈ بعد میں ہسبینڈ بن جاؤں تو کیا مذائقہ ہے؟ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کہتے ہوئے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ کچھ دیر کے بعد لیزا کی بہن سوزین اور بھائی کوپر بھی آ گئے۔ لیزا نے ان دونوں سے ہمارا تعارف دوستوں کی حیثیت سے کروایا۔ وہ بھی ہم سے مل کر خوش ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد لیزا اور کلارا دوبارہ لیپ ٹاپ پر بزی ہو گئیں۔ جین کا ایڈریس نہیں مل رہا۔ کچھ دیر کے بعد لیزا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ پھر کلارا مستفسر ہوئی، اسے کیسے تلاش کیا جائے؟ ایک آئیڈیا ہے، لیزا پرسوچ لہجے میں بولی۔ ہاں بتاؤ، کلارا نے کہا۔ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیزا لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، جیسے وہ اپنے دماغ میں الفاظ ترتیب دے رہی ہو۔ پھر میری اور کلارا کی طرف دیکھتی ہوئی گویا ہوئی، جہاں پہلے وہ رہتی تھی اگر ہم اس کے سابقہ گھر جا کر مکینوں سے پوچھیں تو ہو سکتا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں کہ وہ آج کل کہاں رہتی ہے۔ کیا کہتے ہو؟ گڈ آئیڈیا، کلارا نے اس کی تائید کی۔ نیو ولیج یہاں سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر ہے، لیزا اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ پھر ابھی چلیں؟ کلارا نے پوچھا۔ مجھے ڈیڈ سے پرمیشن لینی ہوگی، لیزا نے جواب دیا۔ کیا وہ پرمیشن دے دیں گے؟ میں اس بار لیزا سے مخاطب ہوا۔ ہاں ضرور، لیزا ادائے ناز سے مسکراتے ہوئے بولی۔ میں ڈیڈ کی بے حد لاڈلی بیٹی ہوں، میری کوئی بات وہ نہیں ٹالتے۔ وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کلارا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم اپنے ڈیڈ سے بات کرو۔ اوکے، وہ لیپ ٹاپ میز پر رکھتی ہوئی بولی۔ میں ڈیڈ سے بات کرتی ہوں، لیکن میں ان سے کہوں گی کیا؟ کلارا نے اسے سمجھا دیا کہ اس نے اپنے ڈیڈ سے کیا بات کرنی ہے۔ چنانچہ لیزا نے اپنے ڈیڈ سے رابطہ کیا اور ہمارے بارے میں بتانے کے بعد ہمارے ساتھ نیو ولیج جانے کی پرمیشن لی
تو چند سوالات کے علاوہ اس نے اجازت دے دی۔ اس نے اپنے ڈیڈ کو یہی بتایا کہ نیو ولیج میں اس کی ایک فرینڈ رہتی ہے جس کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ اسے پوچھنے جانا چاہتی ہے۔ ہم کار میں سوار نیو ولیج کی طرف رواں دواں تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر لیزا تھی اور کلارا اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھی، جبکہ میں اور بابر پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ میں نے بابر کی طرف 2-3 بار دیکھا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً لیزا کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا، ساتھ ہی اس کے منہ سے ٹھنڈی سانس بھی خارج ہوتی تھی۔ گو بارش اب دوبارہ بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن موسم کے تیور بدستور بگڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کسی بھی لمحے ایک بار پھر موسلا دھار بارش شروع ہو سکتی تھی۔ سڑک 2 وے تھی، چونکہ سڑکیں اسی انداز میں بنی ہوئی تھیں کہ کسی بھی جگہ پانی کھڑا نہیں تھا۔ البتہ سڑک کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہو۔ لیزا نے سفر پر روانہ ہوتے ہی ونڈ سکرین کے وائپرز کو کام پر لگا دیا تھا، اس لیے وہ ونڈ سکرین پر پانی کی بوندوں کو ٹھہرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کلارا سے اس کار کی بابت نہیں پوچھا تھا۔ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے متعلق تھی، اس لیے یقیناً اپنے کسی پیٹی بند سے ہی لے کر آئی ہوگی۔ 40 منٹ کے سفر کے بعد کار رہائشی علاقے سے نکل کر مضافات میں داخل ہو گئی۔ اب سڑک نشیب و فراز میں تبدیل ہو گئی تھی، کہیں نشیب تھا تو کہیں اونچائی۔ قرب و جوار میں بلند و بالا پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے درمیان کشادہ اور طویل سڑکیں بنائی گئی تھیں۔ کہیں کہیں پتلے پتلے کھمبے بھی نصب تھے جن کی پیشانی پر لگے مرکری بلب جل رہے تھے۔ ہر کھمبے سے ذرا فاصلے پر ایک گھنا درخت بھی موجود تھا۔ سیاہ بادلوں کی بدولت اندھیرا بھی چھا گیا تھا، اس لیے لیزا نے کار کی ہیڈ لائٹس بھی آن کر دی تھی۔ مان بوندا باندی نے ایک بار پھر تیزی اختیار کر لی۔ اتنی تیز بارش ہونے لگی کہ کار کے شیشوں پر پڑنے والی بوندیں ایسے محسوس ہوتی تھیں جیسے کوئی زور زور سے شیشوں پر پتھر برسا رہا ہو۔ ہوا بھی تیز چلنا شروع ہو گئی تھی، جس کا اندازہ درختوں کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ درخت تیز ہوا سے یوں لہرا رہے تھے جیسے جڑ سے اکھڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ موسم بے حد خوفناک ہو گیا تھا۔ گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش نے ماحول کو پر اسرار بنا دیا تھا۔ تیز ہوا نے دوڑتی ہوئی کار کو بھی جھٹکے دینے شروع کر دیے تھے۔ کار کبھی دائیں طرف لہرا جاتی تو کبھی بائیں طرف۔ یہی وجہ تھی کہ لیزا نے کار کی رفتار ہلکی کر دی۔ موسم تو بے حد خطرناک ہو گیا ہے، کلارا نے کہا۔ ہاں، لیزا نے جواب دیا۔ دور دور تک کوئی جائے پناہ دکھائی نہیں دیتی۔ نیو ولیج ابھی کتنی دور ہے؟ آئی تھنک 1 گھنٹے کا سفر ابھی باقی ہے، لیزا نے ایک بار پھر اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ کیا جین اتنی دور سے روزانہ کالج آتی تھی؟ کلارا کے لہجے میں حیرت تھی۔ لیزا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی، اپنے گھر ویکینڈ پر جاتی تھی۔ میں اور بابر چپ سادھے بیٹھے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بارش اور ہوا نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ ہوا تو ہماری کار کو یوں اچھال رہی تھی جیسے اپنے قوت بازو سے اسے الٹانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ سڑکوں اور دائیں بائیں نشیب میں پانی بھرتا جا رہا تھا۔ اتنے طوفان کے باوجود بجلی بدستور موجود تھی۔ نہ جانے میرے دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو گئی تھی۔ اتنی طوفانی بارش میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، لیکن خاص بات یہ تھی کہ کہیں بھی پھسلن نہیں تھی، اور کار سڑک کے سینے پر ایسی دوڑتی جا رہی تھی جیسے وہ پانی میں تیر رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ہم ابھی تک محفوظ طریقے سے سفر کر رہے تھے۔ مان کڑاکے کی تیز آواز کے ساتھ بجلی چمکی، اور عین اسی لمحے میں نے کار کی ہیڈ لائٹس میں ونڈ سکرین سے قدرے دور بڑے بڑے پتھروں کو سڑک پر لڑکتے دیکھا۔ میں نے چیخ کر کہا، لیزا پتھر، کار روک دو۔ لیزا نے بھی لڑکتے پتھروں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے جلدی سے بریک پیڈل پر پاؤں سے دباؤ ڈالا تو کار ایک سائیڈ سے بلند ہوتی ہوئی ایک جھٹکے سے رک کر ترچھی ہو گئی۔ صد شکر کہ کار الٹ نہیں گئی تھی۔ ہم نے دیکھا لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی تھی، اور بڑے بڑے پتھر دائیں بائیں ڈھلوانوں سے لڑک کر سڑکوں پر دوڑتے آ رہے تھے۔ ہماری کار نشیب میں موجود تھی۔ لیزا، کار بیک کرو، دفعتاً کلارا چلائی تو لیزا نے جلدی سے گیئر لیور گھمایا اور بریک پیڈل پر دباؤ ڈالا تو کار تیزی سے پیچھے ہونے لگی۔ لمحہ بھر کے بعد ایک بڑا سا پتھر لڑکتا ہوا عین اسی جگہ پر آ گیا جہاں چند لمحے پہلے ہماری کار موجود تھی۔ میں دل ہی دل میں لیزا کی چابک دستی کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے جس پھرتی کے ساتھ کار بیک کی تھی وہ قابل تعریف تھی۔ ایک لمحے کی دیر بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ ہماری کار پتھر کے نیچے دب جاتی اور ہمارا کچومر نکل جاتا۔ کافی پیچھے لے جا کر لیزا نے کار روک دی اور انجن بند کر دیا۔ ہمارے رکے ہوئے سانس یوں بحال ہوئے جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے۔ موت چند قدموں کی دوری پر تھی، لیکن اللہ نے ہمیں موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ ہم حیران نظروں سے کار کی ہیڈ لائٹس میں لینڈ سلائیڈنگ دیکھ رہے تھے۔ تیز ہوا کے تھپیڑے بدستور ہماری کار سے ٹکرا رہے تھے اور اپنی پوری کوشش میں تھے کہ کسی طرح کار کو الٹ دیں۔ طوفانی بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
دفعتاً کلارا گہرا سانس لے کر بولی، آج تو بال بال بچ گئے، صحیح کہہ رہی ہو۔ لیزا نے جھرجھری لی۔ مجھے تو یہ سوچ کر جھرجھری آ جاتی ہے کہ اگر ہم درمیان میں ہوتے اور لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو جاتی تو ہمارا کیا بنتا؟ کچومر۔ دفعتاً بابر نے زبان کھولی تو میں نے احساس طمانینت کی آسودگی میں سکون کی سانس لی۔ کافی دیر کے بعد وہ بولا تھا، شاید اس نے خود پر چڑھایا اداسی کا مصنوعی خول اتار دیا تھا، ہماری ہڈیاں اور پسلیاں آپس میں مکس ہو جاتی۔ بابر کی بات پر کلارا جھرجھری لے کر رہ گئی۔ واقعی موت ہمیں چھو کر گزری ہے۔ اگر میں مر جاتی تو؟ بابر نے صورت سے اس کی بات کاٹی۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو مس کلارا، تمہارے دشمن مرے۔ ویسے بھی میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات پر کلارا جل کر بولی، سوری، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، تمہیں میرے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھ رہے ہو علی، بابر گہرا سانس لے کر مجھ سے مخاطب ہوا، میں اس کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، اسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اپنی جان سنبھال کر رکھو، کسی اور کے لیے کام آئے گی۔ کلارا نے گردن موڑ کر قدرے درست لہجے میں کہا۔ ارے کیوں لڑ رہے ہو؟ میں نے مداخلت کی۔ یہ پیار کی جنگ ہے علی، بابر نے مدھم لہجے میں کہا، تم بیچ میں مت پڑو۔ گو اس نے یہ بات مدھم کہی تھی لیکن کلارا نے سن لی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا اونچی آواز میں کہو۔ پیار کی جنگ؟ مجھے تم سے کوئی پیار ویار نہیں ہے، سمجھے؟ ہو جائے گا، بہت جلد ہو جائے گا۔ بابر بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا، وہ بھی کلارا کو تپانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ شٹ اپ، کلارا تپ کر بولی، اپنا منہ دھو رکھو۔ صبح ہی دھویا تھا۔ میں نے لیزا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر اکتاہٹ کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ بیزاریت سے بولی، یار یہ تم لوگ کیا پیار ویار کی بحث لے کر بیٹھ گئے ہو، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ بابر بولنے ہی لگا تھا کہ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو، ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ بولنے ہی لگا تھا کہ میں نے دوبارہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جس سے اس کی آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے اب خاموش رہنے کی تنبیہ کی تو اس نے جواباً آنکھوں کے اشارے سے ہی خاموش رہنے کی حامی بھر لی۔ تب میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ گو کہ لینڈ سلائیڈنگ رک گئی تھی، لیکن سڑک پر اتنے پتھر جمع ہو چکے تھے کہ ہماری کار ان کے درمیان سے گزر نہیں سکتی تھی۔ بارش بدستور ہو رہی تھی لیکن اس کی شدت میں کمی نہیں آئی تھی۔ اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ ہوا کا پریشر کم ہو گیا تھا، شاید اسی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ رک گئی تھی۔ کار میں یکدم گہری خاموشی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد لیزا مستفسرانہ لہجے میں بولی، اب کیا کریں؟ پتھروں کی وجہ سے راستہ تو بند ہو چکا ہے، کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ کلارا نے پوچھا۔ لیزا نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا، ایک راستہ اور ہے، لیکن اس راستے سے ہمیں نیو ولیج پہنچنے میں 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ دوسری بات، وہ راستہ جنگل سے گزرتا ہے اور راستہ بے حد دشوار گزار اور کٹھن ہے۔ بارش کی وجہ سے تو وہاں کیچڑ ہو چکا ہوگا۔ مطلب ہم اس راستے پر سفر نہیں کر سکتے؟ کلارا نے تصدیق چاہی۔ بالکل، لیزا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس راستے پر سفر کرنے سے ہم کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ کلارا نے بھی اس بات میں گردن ہلائی، پھر میری طرف دیکھا۔ تم کیا کہتے ہو مسٹر علی؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جو تم لوگوں کو بہتر لگے۔ لیزا جس راستے کے بارے میں بتا رہی ہے، اگر وہ دشوار گزار ہے تو ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ ہم کل چلیں گے، بجائے اس کے کہ ہم کسی مصیبت کا شکار ہوں۔ کلارا نے میری بات سے اتفاق کیا۔ ٹھیک ہے لیزا، واپس چلو، ہم کل چلیں گے۔ اوکے۔ لیزا نے ایگنیشن میں موجود چابی گھمائی تو انجن ایک بار غرایا، پھر بند ہو گیا۔ دوسری بار، تیسری بار، ہر بار انجن غرا کر چپ ہو جاتا۔ مسلسل کوشش کے باوجود جب انجن بیدار نہ ہوا تو لیزا نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ لگتا ہے انجن میں خرابی ہو گئی ہے۔ او یہ تو بہت برا ہوا، کلارا ہونٹ بھینچتے ہوئے بولی۔ فیول نہ ختم ہو گیا ہو؟ میں نے کہا۔ کلارا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، روانہ ہونے سے پہلے میں نے اس کی ٹینک فل کروا لی تھی۔ پھر کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ میں بھی پریشان ہو گیا۔ لیزا تم دوبارہ ٹرائی کرو، شاید کار سٹارٹ ہو جائے۔ کلارا نے لیزا کو ہدایت کی۔ لیزا نے دوبارہ اگنیشن میں چابی گھمائی تو انجن چند لمحے غراتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ لیزا نے یہ عمل کئی بار کیا لیکن انجن نے سٹارٹ نہ ہونے کی شاید قسم کھا لی تھی۔ سٹارٹ نہیں ہو رہا، لیزا نے منہ بنایا۔ بارش رک جائے تو میں چیک کرتی ہوں۔ کلارا کھڑکی سے باہر دیکھنے کے بعد بولی تو ہم نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ہم کار میں دبک کر بیٹھے بارش کے رکنے کا انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا خیال ہے میں رافن کو فون کر کے بلا لوں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لیزا نے پہلے کلارا اور پھر میری طرف دیکھ کر پوچھا، کیا وہ اس خراب موسم میں یہاں آ سکتا ہے؟ کلارا نے پوچھا۔ میری خاطر تو وہ آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا ہے،
لیزا ادائے ناز سے بولی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ کاش میں بھی کسی کے لیے تارے توڑ کر لا سکتا۔ دفعتاً بابر کی حسرت زدہ آواز کار میں گونجی، یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر نہیں لا سکتا، کلارا نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ بابر کی طرف مڑی، اور جوکر تم تو خاموشی رہو تو بہتر ہے۔ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ میں نے کیا کہا ہے؟ بابر سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ کلارا نے اس کی بات انسنی کی اور لیزا کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیزا تم روفن کو فون کرو، وہ ہمیں یہاں سے لے جائے گا۔ کل ہم موسم کے حالات دیکھ کر دوسرے راستے سے نیو ولیج چلیں گے۔